السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ ابھی 2-4 روز پہلے عرس تاج الشریعہ گزرا ہے۔ حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک تھا اور بہت سارے لوگ دور دراز سے سفر کر کے بہت زائرین حضرات آئے ہوئے تھے، لیکن عرس تاج الشریعہ میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو بڑا دل دہلا دینے والا ہے۔ جب میں نے اس خبر کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کلیجہ دہل گیا کہ عرس تاج الشریعہ میں بہت سارے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ اس میں ایک ٹھاکر دوارا کے ایک قاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور جو بڑی دور امامت فرماتے تھے وہاں سے چل کر حضور تاج الشریعہ یہ عرس مبارک بھی ابھی 2-3 روز قبل آئے ہوئے تھے، اور آپ سبھی لوگوں نے دیکھا تو ان کی لاش برآمد ہوئی، ان کا مرڈر کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی ایسی جو عرس تاج الشریعہ میں ان کا مرڈر ہو گیا؟ ان کی لاش بریلی کے ایک محلے میں ملی، ایک جگہ پر پڑی ہوئی ملی، تو ان کے گھر والوں نے دیکھا تو ان کے گھر والوں کے اوپر ایک ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ، اور یہ حقیقت ہے، جس کی زبان اولاد وہ بھی حافظ قرآن ہو اور دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال اچانک ہو جائے تو اس کے گھر والوں پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی کم ہے۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ کے عرس مبارک میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے گھر والوں نے، جیسا کہ جو ان کے ساتھی لوگ اور تھے، ان لوگوں سے یہ خبر موصول ہوئی ہے، اور ان کے گھر والوں نے بھی اس کو بیان کو جاری کیا کہ قاری صاحب جس ٹرین میں جا رہے تھے، جس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کچھ گنڈے موالی لوگ بھی تھے، ان سے تھوڑا بیٹھنے پر جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گئی کسی بات کو لے کر۔ تو اس کے تنازع ہونے کے بعد ان گنڈوں نے، ان موالیوں نے ان کا قتل کر دیا، ان کو مار دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات، ہمارے پیارے ملک ہندوستان کے اندر یہ اکثر مولویوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کسی عالم دین کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، کسی عالم دین کو ٹرین پہ مارا جاتا ہے، کسی کو بس پہ مارا جاتا ہے، کسی کو بھی چوراہے پہ مارنا شروع کر دیا جاتا ہے، کسی کا گلا کاٹ کے جان لے لی جاتی ہے، کبھی کسی قاری صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی کسی قاری قرآن کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ سب آئے دن یہ ساری باتیں یہ مولویوں کے ساتھ کیوں ہوتی ہیں؟ عرس تاج الشریعہ میں آنے والا مہمان بریلی کا مہمان ہے، اور وہاں پر ایک قاری صاحب جو آئے ان کو قتل کر دیا۔ آج ان کے گھر والوں سے پوچھو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بڑا افسوس لگا، میں نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ آج قاری صاحب کی جگہ پر ان کا اگر کوئی بیٹا ہوتا، جن لوگوں نے ایسا کام انجام دیا ہے، جن لوگوں نے قتل کیا، کاش کہ ان کا بھی بیٹا اگر ایسے مارا جاتا تو آج ان کے دل پر کتنی چوٹ لگتی۔ جن لوگوں نے ایسا ظلم کیا، ایسا ظلم اگر ان کے بھائی کے ساتھ ہوتا تو کیسا لگتا؟ آج قاری صاحب کے گھر میں ایک کتنا غم کا پہاڑ ہوگا، کتنے غم کے دلدل میں دبے ہوئے لوگ ہوں گے، کتنا افسوس ہوگا قاری صاحب کے گھر والوں کو کہ ایک جوان بیٹا تھا، اور ابھی نئی شادی ہوئی تھی، 2 بچے تھے، ابھی 2-4 سال شادی کے ہوئے تھے، ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس دلہن سے پوچھو جس کا شوہر چلا گیا، اس ماں سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا، اس باپ سے پوچھو جس کی زبان اولاد چلی گئی، جس باپ نے اپنا خون جگر پلا کے بڑا کیا، اپنی محنتوں مزدوری کی کمائی سے اس کو بڑا کیا، حافظ قرآن بنایا، اس کے بعد گنڈوں نے، بدماشوں نے، موالیوں نے چند لمحے میں ان کا قتل کر دیا۔ ابھی عرس تاج الشریعہ کی یہ بات ہے، ابھی 2 روز پہلے کی۔ تو میرے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عرس ہو، کہیں بھی سفر کو جائیں تو بڑی احتیاط رکھیں، کیونکہ آج ہم لوگوں پر کچھ ظالم قسم کے لوگ اپنی نظریں جمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیسے موقع ملے اور ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ لیکن یہ بھیڑیوں کی چال ہے لوگوں کی، یہ بھیڑیوں کی چال والے یہ حملہ کو سوچتے رہتے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے بڑے ہوشیار رہیں، رات میں عرس کے لیے اکیلے تنہا نہ نکلیں، لمبے سفر کے لیے بھی تنہا نہ جائیں، کیونکہ بھیڑیوں کے کبھی کبھی جھنڈ بھی نکلا کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ بڑا احتیاط سے رہیں، ہوشیاری سے رہیں۔ اللہ ہم سب کی جانی مالی حفاظت فرمائے، اور قاری صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے، ان کے گھر